اب گھر کے اندر ایک یہ بھی ہمارا ماحول ہوتا ہے، ایک ترتیب ہوتی ہے کہ ہم نے ایک باریاں مقرر کی ہوتی ہے گھر کے اندر کہ اس مرتبہ جو ہے نا ایک مرتبہ دادا کی طرف سے قربانی ہوگی، دوسری مرتبہ جو ہے نا محمد جان کی قربانی ہوگی ان کی طرف سے ہوگی، تیسری مرتبہ امی جان کی طرف سے ہوگی، پھر جو ہے نا وہ بیوی کی طرف سے قربانی ہوگی، پھر جو ہے نا اس کی اپنی طرف سے قربانی ہو جائے گی، پھر آگے اولاد کی باری آ جائے گی۔ ہم نے باریاں مقرر کی ہوتی ہیں کہ اس سال اس کی طرف سے، اس سال اس کی طرف سے۔ حالانکہ شریعت کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے، شریعت کے اندر ہے جو بندہ صاحب نصاب ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اگر گھر کے 10 افراد ہیں اور 10 کے 10 صاحب نصاب ہیں تو ان سب کے اوپر الگ الگ طور پر قربانی واجب ہے، ان کی باریاں مقرر کرنا یہ شریعت کے اندر اس کا تصور نہیں ہے۔ اگر بالفرض جو گھر کا سربراہ ہے وہ خود صاحب نصاب ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے، وہ خود کرے۔ اگر وہ خود صاحب نصاب نہیں ہے، اس کے پاس اتنا مال و دولت نہیں ہے، بیوی کے پاس زیادہ مال و دولت ہے کیونکہ اس کے پاس جو ہے دونوں طرف سے مال جمع ہوتا ہے، جب شادی بیاہ ہوتا ہے تو اس کو ماں باپ کی طرف سے بھی سونا چاندی ملتا ہے، مال و دولت ملتا ہے، اور ادھر سے شوہر کی طرف سے بھی اس کو جو ہے نا وہ سونے چاندی کی صورت کے اندر جو ہے نا مال ملتا ہے۔ اگر اس کے پاس اتنا سونا چاندی ہے کہ جس کی رقم نصاب تک پہنچتی ہے، جس کی قیمت نصاب تک پہنچتی ہے، تو اس بیوی کے اوپر بذات خود قربانی لازم ہے، وہ شوہر کا انتظار نہ کرے کہ وہ کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ اب ایسی صورت حال کے اندر کہ اگر شوہر کے پاس نصاب کی قیمت کے برابر جو ہے نا وہ مال نہیں ہے اور بیوی کے پاس موجود ہے، اب شوہر قربانی کرے گا تو اس کی طرف سے ہوگی نفلی قربانی، بیوی واجب کو چھوڑنے کی وجہ سے وہ گناہ گار تصور کی جائے گی۔ اسی طرح بعض دفعہ اولاد اپنے ماں باپ کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، اب اولاد صاحب نصاب ہوتی ہے اور ماں باپ کے پاس نصاب کی قیمت کے برابر مال نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں چونکہ ہمارے ماں باپ ہیں، اب ماں باپ کے اوپر قربانی کرنا نفلی ہے، نفلی عبادت ہے، کیونکہ ان کے اوپر واجب نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس نصاب کے مطابق رقم ہی موجود نہیں ہے۔ اب ان کی طرف سے نفلی قربانی ہوگی، اب یہ شخص اپنا واجب چھوڑ کر اس کی نفل ادا کروا رہا ہے تو اپنا واجب چھوڑنے کی وجہ سے وہ گناہ گار ہوگا، اس کی طرف سے نفلی قربانی ہو جائے گی۔ اسی طرح گھر کے اندر یہ نہیں باریاں نہیں مقرر کرنی چاہیے کہ اس مرتبہ اس کی طرف سے، اس مرتبہ اس کی طرف سے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ گھر کے اندر نصاب کے مطابق رقم کس کے پاس ہے۔ اگر گھر میں سے صرف ایک فرد کے پاس نصاب کی مقدار کے مطابق رقم جمع ہے تو اس ایک شخص کے اوپر قربانی واجب ہے، دیگر نہیں بھی کر لیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر کر لیں گے تو نفلی عبادت شمار ہوگی۔ لیکن اگر گھر میں سے جتنے فرد ہیں، بالفرض 10 افراد ہیں گھر کے اور سارے کے سارے جو ہے صاحب استطاعت ہے، نصاب کے مالک ہے، تو ان 10 کے اوپر قربانی واجب ہے، وہ الگ الگ طور پر جو ہے اپنی قربانی کریں۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے لاکھوں روپے کی قربانیاں لے کر آئیں، جو ہے 5-5 لاکھ کا جو ہے وعدہ لے کر آ جائے، 5-5 لاکھ روپے کا بکرا لے کر آ جائے، یہ شریعت نے آپ کو اس بات کا پابند نہیں کیا۔ اگر آپ اتنا نہیں کر سکتے، آپ 20-30 ہزار کا حصہ رکھ لیں، حصہ رکھ کے جو ہے جب شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ بڑے جانور کے اندر، اونٹ کے اندر، گائے بھینس کے اندر، بیل کے اندر آپ 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، تو آپ کو کسی نے لازم پابند تو نہیں کیا کہ جناب کسی پورا میڑا ہی کرو گے تو قربانی ہوئے گی۔ آج ہم اپنے خاندان کے اندر فقط ناک رکھنے کے لیے کہ یار میں بکرا کروں گا، میرا اتنا بڑا نام ہے خاندان کے اندر، کوئی کیا کہے گا اتنا بڑا بندہ ہوگا صرف ایک بکرا قربان کیتا ہے، جب میں حصہ رکھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے جناب اتنا بڑا بندہ ہوگا، اتنا کاروباری بندہ ہوگا، صرف اس 20-30 ہزار میں صرف حصہ رکھا ہے۔ تو فقط اپنے خاندان کے اندر ناک اونچی کرنے کے لیے لاکھوں روپے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے اندر 20-30 ہزار کا حصہ رکھنے کی استطاعت موجود ہے تو آپ شریعت کو مد نظر رکھتے ہوئے قربانی ادا کریں، خاندان کی خیر ہے، کیونکہ خاندان کا اگر کوئی فرد ناراض بھی ہو جائے گا تو اس کو راضی کر لیں گے، لیکن رب رسول ناراض ہو گیا تو پھر اس کو راضی کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو اس وجہ سے اس چیز کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ منت مان لیتا ہے، قربانی کی منت کہ جناب میرا یہ کام ہو گیا نا تو میں اس مرتبہ قربانی کروں گا۔ اب جس شخص نے یہ نظر مانی ہے، جو منت مانی ہے، شرعی نظر مانی ہے، تو اب اگر جب قربانی آئی ہے تو چاہے نصاب کے مطابق اس کے پاس رقم ہے یا نہیں ہے، ہر صورت کے اندر اس کے اوپر قربانی کرنا لازم ہے، واجب ہے، نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا، کیونکہ اس نے آپ کے اوپر قربانی خود لازم کی ہے، خود نظر مانی ہے، خود منت مانی ہے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں یہ قربانی کروں گا۔ اب وہ ہو گیا، اس کی نظر پوری ہو گئی، منت پوری ہو گئی، تو فرمایا کہ اس کے اوپر قربانی بھی لازم ہے، قربانی کرے، چاہے وہ صاحب نصاب نہیں کیا پھر بھی قربانی کرے گا۔ اور آج کل ایک یہ بھی رواج ہے کہ دوسروں کی طرف سے قربانی کرنا، اپنے جو فوج شدگان ہیں ان کے لیے قربانی کرنا۔
تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، قربانی کر سکتے ہیں۔ اور بعض لوگ جو ہے نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتے ہیں، بعض لوگ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کرتے ہیں، بعض لوگ اپنے بزرگان دین کی طرف سے جو ہے وہ قربانی کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی ادا کرتے وقت آپ نے کیا دعا مانگی؟ فرمایا کہ بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد، کہ یا اللہ یہ قربانی میری طرف سے بھی قبول فرما اور اس کا ثواب میری آل کو بھی عطا فرما، اور میری امت قیامت تک جو میری امت آئے گی جو استطاعت نہیں رکھتے قربانی کی، یا اللہ اس میری قربانی کا ثواب میری امت کو بھی عطا فرما۔ تو حضور علیہ السلام نے ہماری طرف سے بھی قربانی کی ہے۔ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے، توفیق دی ہے، استطاعت دی ہے، ہم اگر حضور کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہی ہے کہ اس سے بڑھ کر ہمارے لیے سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ ہم حضور کی طرف سے قربانی کریں۔ اور اسی طرح آپ نے فوج شدگان کی طرف سے بھی قربانی کر سکتے ہیں، ان کے سارے ثواب کے لیے قربانی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے پہلے شرط یہ ہے کہ جو ان کی طرف سے قربانی کرنے والا ہے پہلے اپنی طرف سے قربانی کرے، پہلے اپنی طرف سے جانور قربان کرے، اپنا حصہ رکھے، اپنی طرف سے قربانی کرے، اپنا حصہ رکھنے کے بعد اپنی طرف سے قربانی کرنے کے بعد میں اگر توفیق ہے، ہمت ہے، استطاعت ہے تو پھر دوسروں کی طرف سے قربانی کرے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اپنی طرف سے قربانی نہ کرے اور جو فوت ہو چکے ہیں، جو دنیا سے جا چکے ہیں، یا بزرگان دین کی طرف سے یا حضور کی طرف سے قربانی کرتا پھرے اور اپنی طرف سے اس کے اوپر قربانی واجب ہے، اپنی طرف سے قربانی نہ کرے، تو فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ پہلے اپنی طرف سے قربانی، اس کے بعد استطاعت ہو تو پھر دوسروں کی طرف سے بھی جو ہے قربانی کرنی چاہیے۔